حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اس کی پہلی نظر لان میں کھڑی ہوئی حریب پر پڑی، جو کرسی کے پر سٹول رکھ کر درخت سے پھل توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے حریب کے قریب جا کر کہا، جبکہ وہ جو اپنے کام میں مگن کھڑی تھی آواز سن کر مڑی، جس کے باعث سٹول ان بیلنس ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، زریاب اسے اپنے مضبوط بازوؤں کی قید میں لے چکا تھا۔ شکریہ، تو نے اپن کو گرنے سے بچا لیا۔ اس نے شکر بھرا سانس لیا۔ زریام نے اس کے سفید پاؤں سبز گھاس پر رکھتے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کوشش کروں گا تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ کیا کر رہی تھی؟ اپن کو امرود کھانا تھا، بس وہی توڑ رہی تھی۔ تو اتنی اونچائی پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نیچے والا اتار لیتی۔ نہیں نا، وہ جو اوپر لٹک رہا ہے نا۔ اس نے اوپر کی طرف موجود امرود پر اشارہ کیا۔ وہ زیادہ پکا ہوا ہے، اپن کو وہی کھانا ہے۔ زریام نے کرسی سے سٹول کو اتارا اور خود اس پر چڑھ کر وہ امرود توڑ کر اسے دے دیا۔ اس کے دیکھتے ہی وہ وہیں بیٹھ گئی اور عادت کے مطابق اسے اپنی قمیض سے صاف کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اندر جاؤ، اسے دھو اور پھر کاٹ کر کھاؤ۔ اپن کو ایسے ہی عادت ہے۔ شانے اچکا کر اس نے دانتوں سے امرود کو توڑا، جبکہ اس کی اس حرکت پر وہ اپنا سر نفی کے انداز میں ہلانے لگا اور اندر کی جانب چلا گیا۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، احان نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، جبکہ اس کی آواز سن کر عفان شاہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی مبشرہ بیگم کی فریم شدہ تصویر سائڈ پر رکھی تھی۔ آ جاؤ بچے، تم کب آئے؟ جب آپ میری نانی سائیں کی یادوں پہ گم تھے۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ ارے نہیں، بس گھر میں خوشی کا موقع ہے نا، تو اسی لیے اس کی یاد آ گئی۔ مبشرہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ آپ کو اس طرح دیکھ کر تو بالکل بھی خوش نہیں ہوتی نانا سائیں، انہیں بہت تکلیف ہوتی۔ جب مبشرہ بیگم کا انتقال ہوا تھا تب احان چند سال کا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد عفان شاہ جیسے ٹوٹ چکے تھے۔ گھر والوں سے الگ وہ بس اپنے کمرے میں بند رہتے تھے۔ ایسے میں آئرہ احان کو انہی کے پاس چھوڑ دیتی تھی، کیونکہ اس کے ہونے سے وہ اپنے غم سے نکل آتے تھے۔ احان کا بچپن سب سے زیادہ انہی کے ساتھ گزرا، اسی لیے وہ سب سے زیادہ انہی کے نزدیک تھا۔ تمہیں پتہ ہے احان، ہماری لو میرج ہوئی تھی۔ جی میں جانتا ہوں، اما زین نے بتایا تھا، اور اب آپ ساری باتیں چھوڑ کر میرے ساتھ نیچے چل رہے ہیں۔ ارے شادی والا گھر ہے، سب مل کر رونق لگاتے ہیں۔ ویسے بھی اما صاحب بتا رہی تھی آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے بھی نہیں کھایا، دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ انہیں کمرے سے لے کر باہر چلا گیا۔ زریام اب کہہ دو، پچھلے 15 منٹ سے ہمیں یہاں بیٹھ کر زریام اب کہہ دو پچھلے 15 منٹ سے ہمیں یہاں بٹھا کر رکھا ہوا ہے، آئرہ نے تنگ آ کر کہا، جبکہ عالم خاموشی سے سامنے بیٹھے زریام کا جائزہ لے رہا تھا، جو ان سے کچھ کہنے کے لیے یہاں بیٹھا تھا۔ لیکن جس بات پر وہ غور کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ نروس ہو رہا تھا، اور ان سے بات کرتے وقت وہ اتنا نروس کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بیٹا سائیں، اس سے آگے بھی کچھ کہہ دو۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بالآخر اس نے کہہ دیا۔ جہاں اس کے کہتے ہی ان دونوں کے چہرے پر خوشی کے ساتھ حیرانگی بھی امڑ آئی تھی۔ اچھا، کون لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ آئرہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ آج سے پہلے جب آئرہ نے اس ٹاپک پر بات کی تھی وہ ہمیشہ ہی ٹال دیتا تھا، لیکن آج وہ خود یہ بات کہہ رہا تھا۔ جی حریب۔ اس کی بات سن کر خاموش نظروں سے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ ان کی خاموشی دیکھ کر اس نے خود سے سوال کیا۔ حریب کا خیال تمہارے دماغ میں کیسے آیا؟ اما سائیں، آپ مجھے اپنی بات بتائیں، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اگر میں کہوں ہے تو پھر؟ کیا آپ یہ اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ وہ ہم جیسی نہیں ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے؟ اس کا لہجہ ہم سے مختلف ہے۔ پڑھے لکھے کی بات مت کرو زریام، میں نے تو تمہارے بابا سائیں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ آئرہ کے کہنے پر جہاں اس سنجیدہ ماحول میں بھی زریام کے لب مسکرائے تھے، وہیں عالم نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اس کی بات سن کر عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زریام، تم یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ پسند بدل بھی جاتی ہے، آپ جانتی ہے کہ میری نہیں بدلتی۔ اگر کسی چیز کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں تو پھر اسے سنبھال کر رکھتا ہوں۔ یہاں تو پھر معاملہ ایک جیتے جاگتے وجود کا ہے۔ زریام، حریب باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، سمجھ لو وہ ایک ایسا کاغذ ہے جس پر ٹیڑھی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں۔ تمہیں پہلے ان لکیروں کو مٹانا ہوگا، پھر اس کاغذ پر سب کچھ صحیح طریقے سے لکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ زندگی آسان نہیں گزرے گی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بابا سائیں، بس آپ سب کی رضامندی چاہتا ہوں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے زریام، جو تمہاری خوشی ہوگی وہی ہمارے لیے اہم ہے، لیکن حریب کی رضامندی بھی ضروری ہے نا۔ وہ مان گئی ہے۔ اس کے کہنے پر عالم اور آئرہ نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ انہیں کسی بھی کام کے لیے اتنی آسانی سے منانے والی لڑکی تو نہیں لگی تھی۔ تم نے بات کی ہے اس سے؟
آئرہ کے کہنے پر اس نے نظر جھکا کر اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں مرتضیٰ لالا سے کہتی ہوں وہ اشل سے بات کر لے، اور ساحر کے ساتھ ہی ہم تمہارا بھی نکاح کر دیں گے۔ جوش سے کہتی ہوئی وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی، جبکہ عالم ابھی تک مشکوک نگاہوں سے اپنے بیٹے کو گھور رہا تھا۔ زریام، تم نے سچ میں اس سے بات کی ہے؟ نہیں۔ تو پھر جھوٹ کیوں بولا؟ کیونکہ اگر اماں سائی سے یہ کہتا کہ میں نے اس سے بات نہیں کی تو وہ خود بات کرنے پہنچ جاتی، اور ان کی بات سنتے ہی حریب انکار کر دیتی، اور اس کا انکار سن کر وہ پیچھے ہٹ جاتی۔ اسی لیے میں نے جھوٹ کہا۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کی۔ اب کیا کرو گے؟ کوئی ایسا انسان اس سے بات کرے گا جو اسے اس سے بات کے لیے قائل کر سکے۔ اس کے کہنے پر عالم نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ خبردار جو میرا نام بھی لیا تو۔ میں آپ کا نام نہیں لے رہا بابا سائیں۔ بڑوں کو نام سے بلانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے بات آپ ہی کریں گے، اور میں جانتا ہوں آپ اسے منا لیں گے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا زریام۔ آپ اپنے بیٹے کی خواہش پوری نہیں کریں گے؟ اس نے معصومیت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جس پر عالم گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میں صرف بات کروں گا، اگر اس نے انکار کیا تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ اس کے کہنے پر زریام نے اچھے بچوں کی طرح اپنا سر ہلا دیا۔ اپنے کمرے میں اس وقت وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب فریدہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ماہیم نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ چارج ہو رہا ہے۔ اچھا، تو ساحر کب سے کال کر رہا ہے؟ اس سے بات کر لو، تم پک نہیں کر رہی تھی تو اس نے میرے پاس کال کی تھی، تم اس سے بات کر لو، وہ پریشان ہو رہا تھا۔ نرم مسکراہٹ لیے اس نے ماہیم سے کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ غصے سے اب ساحر کو سنا رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنی کوئی بات، اور اب وہ گندی گندی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے بڑبڑاتے کہا۔ دل تو چاہا کہ یہ بات اپنی ماں سے کہہ دے، لیکن ایسی بات وہ اپنی ماں سے کیسے کہہ سکتی تھی؟ اس نے چارجنگ پر لگا اپنا فون ہٹایا۔ پڑھائی کرتے وقت وہ اپنا فون سائلنٹ پر رکھتی تھی، جو اس وقت بھی تھا، اسی لیے اسے ساحر کی کال کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کی کال اب پھر سے آ رہی تھی، جسے گہری سانس لے کر اس نے پک کیا، کیونکہ پتہ تھا کہ جب تک وہ اپنی عجیب و غریب بقول ماہیم کے ایک دو گندی باتیں نہیں سنائے گا، اسے سکون نہیں آئے گا۔ پہلے وہ اسے صرف عجیب نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیکن جب سے اس کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، جب سے وہ عجیب باتیں کرنے لگا تھا، اور مہیم کو ڈر اس بات کا تھا کہ اب نکاح کی بات وہ اپنی ان عجیب باتوں کو حقیقت میں نہ کر بیٹھ جائے۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اجازت ملتے ہی وہ اشل کے کمرے میں داخل ہوا، جو بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ شکل سے بیمار لگ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے چند ڈاکٹروں کو دکھایا تھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی تسلی بھرا جواب نہیں ملا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم سے بات کرنی تھی۔ ہاں کرو۔ تم نے کہا تھا حریب کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈو، تو میری نظر میں ایک لڑکا ہے۔ آئرہ نے اسے زریام کی وہ ساری باتیں بتا دی تھی جو اس نے ان دونوں سے کہی تھی، اور اس کی بات سن کر مرتضیٰ کا دل چاہا جا کر اس کے سر پر دو تھپڑ لگائے۔ جب وہ خود پوچھ رہا تھا تب تو وہ انکار کر رہا تھا، اور اب اچانک سے اسے حریب پسند آ گئی تھی۔ لیکن اپنی سوچ کو وہ سوچ کر ہی رہ گیا۔ وہ سیدھا اشل کے کمرے میں آیا۔ کون ہے وہ؟ زریام۔ اس کی بات سن کر وہ شاکڈ ہو چکی تھی۔ زریام؟ ہاں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، لیکن تم زریام سے بھی تو پوچھو نا۔ میں زریام کے کہنے پر ہی تم سے بات کرنے آیا ہوں، تم اپنی رائے دو۔ اس کے کہنے پر اشل نے نم آنکھوں سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ میں کیا رائے دوں؟ بھلا زریام جیسے لڑکے کے لیے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اسے تو بس اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا لڑکا چاہیے تھا۔ زریام اس حویلی کا کوئی لڑکا اس کی سوچ میں بھی کہیں نہیں تھا۔ اسے نہیں لگتا تھا حویلی کا کوئی بھی لڑکا اس کی بیٹی سے شادی کے لیے ہاں کرے گا، کیونکہ وہ اس جگہ کے لحاظ سے بہت مختلف تھی۔ وہ ایک چورنی تھی جسے بات کرنے کی تمیز نہیں تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے علاقے سے آئی تھی جس کے باپ اور گھر والوں کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو بھلا کیسے اس سے شادی کر لیتے؟ لیکن اس کی سوچ غلط تھی۔ اس کی بیٹی کے لیے اللہ نے زریام جیسے شخص کو چنا تھا، جو ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ یہ آپ کیا کیا اٹھا لائی ہیں؟ اس نے نور کی جانب دیکھتے کہا، جو اس کے لیے لائی ہوئی چیزیں بیگ سے نکال رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ایک بہن کی خواہش تھی، جو جب پوری ہوئی جب وہ شہر جا کر رہنے لگی تھی۔ ماہیم سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، لیکن شہر جانے کے بعد وہ دوستی مزید گہری ہو چکی تھی۔ پریشی یہ بات اس کے یہاں آنے سے پہلے سے بتا چکی تھی کہ حیات، جو کہ اس کے بابا کے دوست کی بیٹی تھی، وہ اب یہاں آ کے رہے گی، جسے سن کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ اسے ایک دوست جو ملنے والی تھی۔ حیات کے لیے ظاہر کے نکاح کی ساری شاپنگ وہ خود کر کے آئی تھی، اور اب اسے دکھا بھی رہی تھی۔ حریب حریب بھی یہیں تھی، یہ بات اسے یہاں آ کر پتہ چلی۔ ساتھ ہی اب وہ یہ خوشخبری بھی ملی تھی کہ وہ اس کی ہونے والی بھابھی تھی، جسے سن کر خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اب وہ اب تک اس سے ملی نہیں تھی۔ یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن نور، میرے پاس کپڑے تھے، شادی کے لحاظ سے تو نہیں تھے نا؟
اپنی خوشی سے لائی ہوں، تم اسے رکھو گی۔ اس کا سامان اسے دے کر اس نے حکم دینے والے انداز میں کہا، جس پر حیات بس مسکرا کر رہ گئی۔ اماں تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ نہیں کرنی اپن کو شادی، تو نے کی تھی نا، کیا ہوا تیرا؟ اشل کی بات سنتے اس نے غصے سے کہا، میرا اور اپنا موازنہ مت کر حریب، نہیں کر رہی، لیکن اپن شادی بھی نہیں کرے گا۔ کیا برائی ہے زریام میں؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، برائی تو تیری بیٹی میں ہے، جب ہی تو سمجھ بوجھ کر دوسروں کے سر پر ڈال رہی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند چکی تھی، اور اس سے پہلے کہ اشل کچھ کہتی وہ کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو یہ بات نہیں سمجھا پا رہی تھی کہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اسے شادی جیسے رشتے سے ڈر لگتا تھا۔ مامی سائیں، شاہ میر نے اس کے قریب چیخ کر کہا، جس پر ایک نظر اسے دیکھ کر وہ دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جو وہ کر رہی تھی۔ شاہ میر کے قریب آ کر چیخنے کی وہ عادی ہو چکی تھی، لیکن وہ اسے کس طرح سے مخاطب کرتا تھا اس بات کی وہ عادی نہیں ہوئی تھی۔ کبھی وہ اس کے لیے مامی بن جاتی تھی، کبھی خالہ تو کبھی بڑی ماما۔ کہو شاہ میر، یہ غلط بات ہے، اس خوبصورت کڑی کو آپ نے اپنے زریام کے لیے رکھ لیا۔ میں نے زریام کے لیے نہیں رکھا تھا، زریام نے خود اسے اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ لیکن یہ غلط بات ہے، ذرا دیکھے تو وہ لڑکی ہے کتنی خوبصورت، لیکن استغفر اللہ، اب تو وہ میری ہونے والی بھابھی ہے۔ اپنی بات کہہ کر خود بھی اس کے کانوں کو اس نے ہاتھ لگائے، توبہ کی، جبکہ اس کے انداز پر آئرہ کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ لیکن میرے پاس ایک اور آئیڈیا بھی ہے۔ کیا؟ حیات ہے نا، اسے میرے لیے بک کر دیں۔ کوئی کسی کے لیے بک نہیں ہو رہا شامیر، پہلے کوئی کام کرو اور جا کر آریان لالا سے بات کرو، اور جلدی کرو، اس سے پہلے کہ کوئی حیات کو لے جائے۔ کیا کام کرنا اتنا ضروری ہے؟ اس نے اپنا سر کھجایا تھا۔ بالکل، تم خود اپنے باپ بھائیوں کے آسرے پر ہو شامیر، اگر تم شادی کرتے ہو تو تمہاری بیوی بھی انہی کے آسرے پر ہو جائے گی، اور یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے۔ فخر کی بات تو جب ہوگی جب اس کا شوہر کمائے گا، اور وہ اپنے شوہر کی کمائی کو فخر سے خرچ کرے گی۔ واؤ، آپ کی باتیں تو سیدھا دل پر لگی ہیں۔ بابا صاحب کو جا کر کہتا ہوں میری شادی کر دے، تاکہ پھر میں اپنی بیوی کے لیے کمانے لگ جاؤں۔ ابھی جا کر بات کرتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جانے لگا، جب آئرہ نے اس کی پشت کو دیکھ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرنے والا۔ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر وہ وہاں اس وقت لان میں تنہا بیٹھی تھی، جب اسے اپنے برابر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا، وہ عالم شاہ تھا۔ سنا ہے تم نے زریام کے لیے انکار کر دیا ہے؟ اشل کے بتانے پر وہ سیدھا اس کے پاس آیا۔ ویسے بھی اس کے انکار کی توقع اسے پہلے سے ہی تھی۔ ہاں، اس نے چہرہ واپس اسی طرف موڑ لیا تھا جس طرف پہلے تھا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ آپ ان کو شادی وادی نہیں کرنی، یا پھر یوں کہو کہ تمہیں شادی جیسے رشتے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر حریب نے ہولے سے اپنا سر ہلایا۔ ہاں لگتا ہے، اس نے اقرار کیا۔ ہر شادی ناکام نہیں ہوتی حریب، لیکن بے جوڑ شادی ہو جاتی ہے۔ خود اپنے بیٹے کو دیکھے، وہ کہاں ہے اور اپن کہاں ہے؟ تم بھی زمین پر ہو اور وہ بھی زمین پر ہے۔ زیادہ تعلیم حاصل کرنے سے میرا بیٹا کوئی اور مخلوق نہیں بن گیا، اور انسان ہی ہے، جسے شادی کے لیے ایک عدد لڑکی چاہیے، جس کے لیے اس نے تمہارا انتخاب کیا۔ اس کے لہجے میں بے انتہا نرمی تھی۔ مجھے دیکھ لو، میں نے صرف 10ویں جماعت پڑھی تھی، اور چنانکہ میں وہاں تک بھی صرف نقل کے ذریعے پہنچا تھا، تو اس لیے مجھے انگلش بھی نہیں آتی تھی۔ میں نے پڑھائی پر کبھی دھیان نہیں دیا، نہ ہی اسے ضروری سمجھا۔ بس گاؤں میں رہتا تھا، ایک ذمہ دار تھا، جس کی زندگی میں ایک شہر کی پڑھی لکھی لڑکی آئی، اور وہ مجھے ہر طرح سے اپنا بنا گئی۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، اس لیے بس یہ بات اہم ہے کہ میں اس کا عالم شاہ ہوں۔ حریب غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اسی طرح سے میرے بیٹے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنی پڑھی لکھی ہو، اس کے لیے بس تم اہم ہو۔ ہاں، اگر تم زریام میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو مجھ سے کہو، پھر تمہیں اس رشتے کے لیے اصرار نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، وہ اچھا انسان ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اپن کو ڈر لگتا ہے شادی سے، اس رشتے سے۔ اگر اس نے اپن کو چھوڑ دیا یا پھر وہ بدل گیا تو؟ وہ ایسا نہیں کرے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ شادی کے بعد اگر زریام سے تمہیں کوئی گلہ ہو تو تم خود دونوں کی راہیں بدل دوں گا، لیکن اس بات کا بھی یقین دلاتا ہوں کہ میرا بیٹا تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ وہ کبھی بھی خود سے جڑے رشتوں میں لاپرواہ نہیں ہوتا، لیکن فیصلہ تمہارا ہوگا۔ عالم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سچ بول رہا ہے؟ بالکل سچ۔ ٹھیک ہے، جیسا سب کو بہتر لگے۔ اس کا جواب سن کر عالم کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ ماموں اپن بس تیرے پر بھروسہ کر رہی ہے۔ میں تمہارا یہ بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا، اور ماموں نہیں، تم اب سے بابا سائیں بلاؤ گی۔ اب اٹھو، اندر چلتے ہیں، عالم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اسے لے کر اندر چلا گیا۔ یہ کیا کہہ دیا اسے؟ عالم کی پوری بات سنتے اس نے صدمے سے کہا۔ کیا کہہ دیا؟ اس نے ناسمجھی سے زریام کی جانب دیکھا۔
یہ کیوں کہہ دیا کہ اگر اس نے کوئی گلہ کیا تو آپ ہماری راہیں بدل دیں گے؟ تو تمہیں خود پر بھروسہ نہیں ہے ذریعام؟ تم اسے اتنا موقع ہی نہ دینا کہ وہ کوئی گلہ کر سکے۔ اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ بابا صاحب میری کوشش یہی ہوگی، لیکن آپ اسے نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے۔ مجھے تو اس کے مزاج کا بھی ٹھیک سے نہیں پتہ۔ ذریعام وہ ایک لڑکی ہے، کوئی ہوائی مخلوق نہیں ہے۔ اس کے جذبات بھی اس کے اندر ہے، وہی ہے جو ہر لڑکی کے اندر ہوتے ہیں، بس وہ سب کی طرح ظاہر نہیں کرتی۔ یہ شاید کوئی ایسا انسان اس کے پاس نہیں ہے جس کے سامنے وہ ظاہر کر سکے۔ تم بن جاؤ وہ انسان۔ میں ضرور بنوں گا، وہ سر ہلاتے ہوئے جیسے اس نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ حیات بات سنو، اس نے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر حیات بات سنو اسے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر شامیر نے اسے پکارا اور بھاگتے ہوئے اس کے قریب گیا۔ جی؟ اگر میں کوئی کام نہیں کروں گا تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ حیات نے اس کی بات سن کر اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں۔ اگر میں کام کروں تو تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ نہیں۔ اس نے مزید کوئی بات سنے وہاں سے چلی گئی، جبکہ شامیر بس اس کی پشت کو گھورتا ہی رہ گیا۔ حد ہوتی ہے، ہینڈسم لڑکوں کی آج کل کسی کو قدر ہی نہیں ہے، اس نے خود سے بڑبڑاتے کہا۔ ویسے منع کیوں کر کے گئی ہے؟ اچھا بھلا تو بندہ ہوں۔ اور وہ اسی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ دروازہ نوک کر کے وہ کمرے میں داخل ہوئی، جہاں اس وقت حریب اکیلی بیٹھی تھی۔ جبکہ آئرہ کو دیکھتے ہی اس نے جلدی سے اپنے بھیگے گال صاف کیے۔ رو کیوں رہی ہو؟ آئرہ نے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا، جس پر اس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ لڑکا اب ان کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ بنا نام لیے بھی وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ ذریعام کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ کیوں؟ تمہیں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنی؟ اب پن نہیں ہے اس کے لائق، اس نے آستین سے اپنی ناک صاف کرتے کہا۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ کون کس کے لائق ہے؟ یہ ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے میرا بیٹا تمہارے لائق نہ ہو، لیکن وہ کیوں کر رہا ہے اپن سے شادی؟ اپن تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، غریب ہے، بدتمیز ہے۔ جوڑیاں انسان نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے، اور اچھا ہی ہے وہ بناتا ہے۔ اگر یہ کام انسانوں کے ہاتھ ہوتا تو کبھی کسی غریب کا کسی امیر سے رشتہ نہیں جڑتا۔ تم میرے بیٹے کے لیے ہی تھی حریب، اور مجھے اس کی پسند پر فخر ہے۔ آئرہ نے پیار سے اس کی تھوڑی کو چھوا۔ میں تمہارا سوٹ لے کر آئی تھی، کل تمہارا نکاح ہے۔ کل؟ اس نے حیرت سے منہ کھول کر کہا۔ ہاں، ہمارا ارادہ تھا کہ ذریعام اور ساحر کا نکاح ایک ہی دن ہو، لیکن تمہاری ماں ایسا نہیں چاہتی۔ اس دن زیادہ لوگ ہوں گے اور وہ نہیں چاہتی کوئی اسے دیکھ کر پہچان لے، اس کے گھر والوں کو اس کے یہاں موجودگی کا علم ہو، اسی لیے کل سادگی سے تمہارا نکاح ہوگا۔ ہاں، ولیمہ تمہارا ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ آئرہ نے اسے پوری تفصیل بتائی تھی، لیکن وہ ابھی بھی الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا ولیمے پر اماں کو کوئی نہیں دیکھے گا؟ اس وقت تک تمہارا اور ذریعام کا نکاح ہو چکا ہوگا۔ وہ ابھی اسی لیے ڈر رہی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ نکاح سے پہلے کوئی بھی تماشا ہو۔ وہ چاہتی ہیں کہ سب خیریت سے ہو، تم دونوں کا نکاح ہو جائے۔ آئرہ نے ہاتھ میں پکڑا بیگ اس بیڈ پر رکھا اور اس کی سفید بے داغ پیشانی پر اپنے لب رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد حریب نے بیگ میں موجود وہ سوٹ نکالا، لائٹ پنک کلر کا، وہ بے حد خوبصورت غرارہ تھا جو حریب امتیاز کے لیے تھا۔ بابا صاحب میں کیا پہنوں؟ عالم کے سر پر کھڑا وہ کب سے پریشان کر رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی سارے افراد کام پر لگ چکے تھے۔ آج حریب اور ذریعام کا نکاح تھا، جس میں صرف گھر والے ہی اور باہر کے صرف چند خاص افراد موجود تھے۔ حویلی والوں کی صبح جلدی ہوتی تھی اور آج صبح ہوتے ہی سب گھر والے تیاریوں میں لگ چکے تھے۔ ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ تھی، جس میں سب سے زیادہ خوار ذریعام ہو رہا تھا۔ اسے تو رات میں ہی پتہ چلا تھا کہ کل اس کا نکاح ہے، اور صبح ہوتے ہی وہ کاموں میں لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنے لیے شادی کا سوٹ خریدنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اسے سب سے زیادہ صدمہ ان دو باتوں کا تھا۔ اس کی ماں نے اپنی بہو کا سوٹ تو منگوا لیا، لیکن بیٹے کو بھول گئی۔ دوسری یہ کہ آج اس کا نکاح تھا اور وہ خود ہی سارے کام کر رہا تھا۔ بس ایک ساحر ہی تھا جو اس کی مدد کر رہا تھا، لیکن صرف اس لیے تھا کہ اس کے نکاح میں ذریعام بھی سارے کام سنبھالے۔ ساحر کے نکاح کے لیے جو سوٹ خریدا تھا وہ پہن لے، وہ ابھی آیا ہی نہیں ہے، کل تک آئے گا۔ تو میری شادی کی شیروانی پہن لے، عالم نے اسے مشورہ دیا، جس پر اس نے منہ بنایا اور اپنے باپ کو دیکھا۔ مجھے نہیں پہننی وہ چمکیلی شیروانی، اس سے تو اچھا ہے بڑے بابا کا پرنس کوٹ۔ تو جا کر ان کا پرنس کوٹ لے کر پہن لے۔ اس کے کہنے پر وہ گہرا سانس لے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عالم نے مسکراتے اس کی پشت کو دیکھا۔ آہان کو بھیج کر وہ سوٹ تو اس کا پہلے ہی منگوا چکا تھا، بس اس کے ساتھ تھوڑی سی تفریح کرنی تھی۔ امی آپ میری بات نہیں سن رہی نا؟ فضا نے سلاد کاٹتے نوید بیگم کو ٹوکا تھا۔ وہ کب سے بولے جا رہی تھی اور ان کی طرف سے صرف خاموشی سننے کو مل رہی تھی۔ کیا بات ہے؟
کیا بات سنو ازا، اکیلی لڑکی کو کیسے میں اتنی دور انجان لوگوں کے ساتھ بھیج دوں؟ انجان کیوں امی؟ سب دوست ہوں گے، ٹیچرز اور مشال بھی تو ہوگی۔ ازا فضول باتیں بند کرو، میں نے بس منع کر دیا تو کوئی بحث نہیں ہوگی۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا بچہ، میری اجازت ہے، تم چلی جانا۔ اس بار ان کی گفتگو میں اسد صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا، جو لانچ میں بیٹھ کر کب سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ سچ میں بابا جانی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بات ماننے کی۔ پتہ نہیں یہ ٹرپ جیسے فضولیات لوگ کرتے ہی کیوں ہیں؟ انہوں نے غصے سے اسد صاحب کو گھورا اور واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ یہ فضولیات نہیں ہوتی بیگم، اور میں نے عزا کو اجازت دے دی ہے، وہ جائے گی، بس وہ جائے گی۔ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ ان کے کہنے پر اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور چہکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سب سے پہلے وہ یہ بات مشال کو بتانی تھی۔ بابا جانی نے کہہ دیا، مطلب اس کا جانا کنفرم تھا۔ اس سفر پر جانے کے لیے وہ بے حد خوش تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا یہ سفر اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آنے والا تھا۔ مہیم کہاں ہے؟ ریشا نے فریدہ سے گلے ملتے کہا۔ وسیع اور احاب وہاں پر تھے، لیکن مہیم نہیں تھی۔ زریام کے نکاح کی وجہ سے وہ تینوں وہاں پر آئے تھے۔ اس سے بلا کر ہم گھر چھوڑ آئے ہیں، احاب نے پریشے کی بات سن کر مزے سے کہا۔ جب پیچھے سے اسے ایک زوردار تھپڑ پڑا، اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں ساحر کھڑا تھا، جو غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ یہ جن ہمیشہ غلط وقت پر آتا ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے خوش دلی سے اسے سلام کیا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، ذرا میرے ساتھ آؤ، اس نے اسے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ وہ خود وہاں سے چلا گیا، جبکہ احاب خود کو کوستا اس کے پیچھے جانے لگا۔ ان کے جانے کے بعد پریشا دوبارہ سے ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ میں اسے ساتھ نہیں لائی، اچھا نہیں لگ رہا تھا، 2 دن کے بعد اس کا نکاح ہے اور وہ یہاں آئے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو فریدہ؟ تم اس کے لیے اسے اکیلی چھوڑ آئی؟ نہیں پری، اسے اس کے دوست کے گھر پر ڈراپ کر دیا تھا۔ فریدہ کے کہنے پر وہ اپنا سر ہلاتی ان دونوں کو لے کر اندر چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے حریب کو دیکھا، جسے نور تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مسلسل منع کر رہی تھی۔ لائٹ پنک کلر کے غرارے میں اس کا چاند جیسا وجود کھل رہا تھا، لیکن کوئی اس کا سنگھار نہیں کیا تھا، صرف کپڑے تبدیل کیے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آئرہ نے اسے دیکھ کر دل میں ماشاءاللہ کہا، اس کی بہو واقع میں ہی چاند کا ٹکڑا تھی۔ اب ان کو تیار نہیں ہونا۔ ارے لیکن تم دلہن ہو۔ نور نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ کوشش وہ کب سے کر رہی تھی۔ نور، اسے تیار نہیں ہونا تو چھوڑ دو بیٹا، بس ہیئر سٹائل بنا دو۔ آئرہ کے کہنے پر وہ اپنا سر ہلاتی اس کے بال بنانے لگی۔ آئرہ جانتی تھی کہ حریب کچھ ایسا ہی کرے گی، اسی لیے اس نے کسی بیوٹیشین کو بلایا ہی نہیں تھا۔ وہ گھر والوں کے ہاتھ سے تیار ہو جاتی، یہ بڑی بات تھی۔ خواتین ایک طرف سر پر دوپٹہ اوڑھے کھڑی تھی، جبکہ مولوی صاحب اور چند مرد حضرات دوسری طرف کھڑے تھے۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، مرتضیٰ کے کہنے پر انہوں نے اپنا سر ہلا کر نکاح شروع کیا۔ حریب امتیاز ولد امتیاز شیخ، آپ کا نکاح زریام شاہ ولد عالم شاہ کے ساتھ 25 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر جیسے اس سے الفاظ زیادہ نہیں ہو رہے تھے۔ اپنے باپ کو اس نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھنے کی کبھی چاہ ہوئی تھی، لیکن آج ہو رہی تھی۔ زندگی کے اس اہم موقع پر اسے اپنے باپ کی یاد ستا رہی تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سے اپنے الفاظ دہرائے، لیکن وہ اس بار بھی کچھ نہیں کہہ پائی۔ اس نے اپنی نگاہیں بند کی، جس کے باعث آنکھوں میں بیٹھے وہ موتی بہہ نکلے تھے۔ جب اسے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ بابا سائیں، بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا۔ جواب دو بیٹا، عالم کی آواز اسے سنائی دی، اور پھر مولوی صاحب کی تیسری بار پوچھنے پر اس نے اپنا جواب دے دیا۔ اس کا جواب سنتے ہی کمرے میں موجود سارے افراد نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے سائن کرنے کے بعد عالم نے اس کے سر پر اپنے لب رکھے اور باقی مرد حضرات کے ساتھ کمرے سے باہر چلے گئے۔ زریام کے سائن کرتے ہی سارے لڑکوں نے شور مچا دیا اور باری باری اس کے گلے لگے۔ لان میں باہر سٹیج بنایا گیا تھا، جس پر پھولوں کی سجاوٹ ہو رہی تھی، اور زریام اب وہاں بیٹھا اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا، جو کچھ ہی دیر میں اسے آتی دکھائی دی۔ اس کے ایک طرف نور تھی تو دوسری طرف حیات تھی، اور زریام کی نظریں بس اس لڑکی پر جمی تھی، جو کچھ دیر پہلے اس کے نکاح میں آئی تھی۔ اس کے کھلے بال نیچے سے کرل ہوئے تھے، جبکہ اپنا دوپٹہ اس نے ایک کندھے پر پھیلائے رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلا خیال اسے یہی آیا، وہ دلہن کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ پھر اس نے خود ہی اپنی سوچ کی نفی کی۔ ہاں، وہ دلہن نہیں لگ رہی تھی، پری لگ رہی تھی، حور لگ رہی تھی، جو غلطی سے اس دنیا میں آ گئی تھی۔ اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا تھا، جس پر زریام نے شکر ادا کیا۔ وہ بنا میک اپ کے صرف اس جوڑے اور ہیئر سٹائل کر کے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ زریام کا دل چاہا
ذریعام کا دل چاہا اسے سب سے چھپا لے، اگر وہ تیار ہو جاتی تو پتہ نہیں وہ کیا کر جاتا۔ کیا ہے؟ گھور کیوں رہا ہے؟ اس نے ذریعام کے قریب بیٹھتے کہا تھا، اور اس کے ایسا کہتے ہی ذریعام جیسے کسی خواب سے باہر نکلا۔ کیوں نہ گھوروں؟ اب تو تم میرے نکاح میں آ چکی ہو۔ بول تو ایسے رہا ہے جیسے نکاح میں نے نہیں کیا تھا، تو گھورتا نہیں تھا؟ حریب نے دو بدو جواب دیا، جبکہ اس کے جواب پر وہ بس اپنا سر جھٹک کر رہ گیا۔ حریب سے اپنے برابر بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی، جو عام دنوں کی نسبت آج کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا۔ وائٹ کلر کی قمیص شلوار میں اس نے بلیک کلر کا کوٹ پہنا تھا، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا تھا، جبکہ کلائی میں قیمتی گھڑی موجود تھی۔ ایک پل کے لیے اسے بے انتہا حیرت ہوئی، یہ شخص خدا نے اس کے نصیب لکھا تھا۔ اچھا لگ رہا ہوں، ذریعام نے اسے مسلسل دیکھتے پا کر پوچھا۔ اچھا لگ رہا ہوں؟ ذریعام نے اسے مسلسل خود کو دیکھتے پا کر پوچھا، جس پر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ موڑا تھا۔ تو نے بتایا نہیں اپن کیسی لگ رہی ہے؟ بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا، اس نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ وہ تو خود حریب کو یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس وقت کتنی پیاری لگ رہی ہے، لفظوں سے نہیں، عمل سے۔ سب گھر کے افراد اس تقریب میں موجود تھے، باقی جو چند افراد باہر والے تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ سارے کام نمٹا کر وہ جلدی جلدی اپنے کمرے میں جانے لگا تاکہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے، اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کرے۔ بھلے ان کی شادی ویسے نہیں ہوئی تھی جیسی لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن جذبات تو اس کے وہی تھے نا۔ کیا کیا سوچ کر اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تھا، لیکن اس کے دل کے ارمان شاید دل میں ہی رہ جانے والے تھے، کیونکہ حریب میڈم تو اس کے بیڈ پر مزے سے سو رہی تھی، اور زیادہ صدمہ ذریعام کو اس بات کا تھا کہ وہ چینج بھی کر چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا، اس کے بعد ہاتھ میں موجود گھڑی اتار کر ڈریسنگ پر رکھی اور جا کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ ذریعام غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، آج پہلی بار وہ اسے اتنے قریب اور غور سے دیکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی خوبصورتی کے لیکن لفظوں کا استعمال کیا جائے۔ نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے سرخ لبوں کی طرف جا رہی تھی، اور بہت آسانی سے ذریعام شاہ کو وہ بہکا بھی رہی تھی۔ اپنا چہرہ اس کے قریب کیے انتہائی نرمی سے ذریعام اس کے سرخ لبوں پر جھک گیا تھا۔ اپنے اوپر جھکاؤ محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی، اور ذریعام کو اپنے اتنے قریب دیکھتے اس کی ساری نیند اڑن ہو چکی تھی۔ اس نے ذریعام کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے خود سے دور کیا، اور وہ جو مدہوشی کے عالم میں اس کے لبوں پر جھکا تھا، حریب کی حرکت پر بیڈ سے گرتے گرتے بچا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے حریب کو دیکھتے کہا۔ تو یہ کیا کر رہا تھا؟ اپن کی نیند کا فائدہ اٹھا رہا تھا؟ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے حریب کو گھورتے کہا تھا۔ تو کیا کر رہا تھا؟ اپن کی نیند کا فائدہ اٹھا رہا تھا؟ مجھے تمہاری نیند کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہوگا تمہارے ہوش میں ہونے کے باوجود بھی کر لوں گا۔ اس کے کہنے پر حریب نے منہ بنا کر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس کی اس حرکت پر ذریعام نے گہرا سانس لیا، اور اسے بے ساختہ عالم کی بات یاد آئی جو اس نے نکاح سے پہلے اس سے کہی تھی۔ اپنے ساتھ ایک دوسرے کی زندگی باندھنے جا رہے ہو، تم بہت خیال رکھنا حریب کا، بیٹی کہا ہے میں نے اسے اپنی اپنی، اور اگر تم نے اس کے معاملے میں کوئی کوتاہی کی تو میں معاف نہیں کروں گا ذریعام۔ آپ فکر مت کرے بابا سائیں، میں حریب کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا، اس نے جیسے عالم کو یقین دلوایا تھا۔ ذریعام، آپ کا محرم تو کوئی بھی بن جاتا، اصل مزہ تو روح کے محرم بننے میں ہے۔ عالم کے کہنے پر اس نے مسکراتے اپنا سر ہلایا۔ میں ضرور بنوں گا ذریعام شاہ، حریب امتیاز کا روح محرم ضرور بنے گا، اس نے جیسے خود سے وعدہ کیا تھا۔ نظروں کا زاویہ اس نے حریب کی طرف کیا، جو منہ پھیر کر بیٹھی تھی۔ حریب، اس طرف منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اجازت کے بنا میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اس کے کہنے پر حریب نے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اپن تیرے کو بنا اجازت آنے بھی نہیں دے گی، آ کر تو دکھا۔ اس کے کہنے پر ذریعام کا کہا گونج اٹھا۔ حریب یک ٹک اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آج پہلی بار غور سے وہ ذریعام شاہ کو دیکھ رہی تھی، اور اتنے قریب سے وہ پہلی بار اس کے گال کا ڈمپل دیکھ رہی تھی، جو اتنا گہرا تھا کہ اس کی گھنی داڑھی مونچھوں میں بھی صاف دکھ رہا تھا۔ ہنس کیوں رہا ہے؟ اس کے کہنے پر ذریعام نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ اگر وہ اس کے قریب آنا چاہتا تو حریب کی کوئی مزاحمت اسے نہیں روک سکتی تھی۔ خیر، میری بات غور سے سنو، اب سے میں تمہیں پڑھایا کروں گا۔ میں تمہارا شوہر بعد میں ہوں، ٹیچر پہلے ہوں۔ کیوں پڑھائے گا تو اپن کو؟ تاکہ اپن تیرے جیسی ہو جائے۔ ویسے تو بڑا بول رہا تھا کہ اپن جیسی بھی ہے تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہیں ضرور ہوگا، اور میری یہ بات تمہیں جلدی سمجھ آ جائے گی۔
اب سب سے پہلے تم یہ اپن بولنا بند کرو اور بڑوں کو آپ کہہ کر مخاطب کرو۔ تمہیں عادت نہیں ہے یہ سب کہنے کی، اس لیے غلطی میں بھی معاف کر دوں گا۔ اگر جان بوجھ کر کہو گی تو اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ اس کی بات سنتے وہ ہنسنے لگی، جبکہ اس کا ہنسنا زیام کو ایسا محسوس کروا رہا تھا جیسے کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ تو اپن کو سزا دے گا، اپن بولے گی اور یہی بولے گی۔ کیا کر لے گا تو؟ حریب شاہ، تم شاید میری بات پر غور نہیں کیا۔ سن لی اپن نے، اپن اپن اپن۔ اس کا انداز چڑھانے والا تھا۔ اس کی اس حرکت کو وہ کچھ دیر برداشت کرتا رہا، لیکن اس کے مسلسل بولنے پر ذریعام نے جھٹکے سے اس کا وجود بیڈ پر لٹایا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ جو مزے سے ہنستے ہوئے بول رہی تھی، اسے زیادہ کملے پر وہ پھڑپڑا کر رہ گئی۔ اس نے پہلے کی طرح ذریعام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اس بار وہ اسے دور نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا انداز مزید شدت اختیار کر چکا تھا۔ اب بتاؤ، بولو گی؟ اس کے لبوں کو آزاد کر کے ذریعام نے اس کے سرخ لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا تھا۔ گال تو اس کے سرخ ہو رہے تھے، لیکن ذریعام کی اس حرکت پر اس کا پورا چہرہ گلاب کی مانند سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی چھوٹی سی گستاخی پر شرم کی وجہ سے حریب کی زبان بند ہو چکی تھی۔ ذریعام شاہ پہلا مرد تھا جس نے اس طرح سے اسے چھوا تھا۔ نہ نہیں بولے گی، چھوڑ اپن۔ اسے معلوم تھا اس وقت وہ ذریعام کی قید سے بنا اس کی مرضی کے آزاد نہیں ہو پائے گی، تو بہتر تھا ہار مان لی جائے، اور اس نے وہی کیا۔ لیکن اسے دوبارہ وہی لفظ استعمال کرتے دیکھ ذریعام پھر سے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا، لیکن اس بار انہیں جلد ہی آزاد بھی کر دیا۔ چچا چھوڑ دے، چھوڑ دے، چھوڑ دے، نہیں چھوڑ دے، چھوڑ دے کہیں ذریعام، پلیز مجھے چھوڑ دے، ذریعام پلیز مجھے چھوڑ دے۔ اس نے جلدی سے اس کا کہا گیا جملہ دہرایا تھا، جسے سن کر ذریعام نے اسے آزاد کر دیا، اور اس کے ایسا کرتے ہی وہ بیڈ سے اترنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سوالی نگاہوں سے اس نے حریب کو دیکھا۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکی، اسے بس اس وقت ذریعام سے دور جانا تھا۔ وہ باتھ روم، اس نے واش روم کی جانب اشارہ کر کے بہانہ کیا۔ ذریعام نے بنا اس کے بہانے پر دھیان دیے سے اپنے قریب کیا تھا۔ جانتا ہوں کہیں نہیں جانا، تو بلا وجہ کے بہانے بند کرو اور چپ چاپ سو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں پھر سے پہلے والے موڈ میں آ جاؤں۔ اس کے کہنے پر حریم نے اپنی آنکھیں بند کی اور کچھ دیر میں ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ اسے سوتے دیکھ کر ذریعام نے اس کا سوتا ہوا وجود مزید خود کے قریب کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی حویلی میں پھر سے شور مچ چکا تھا، کیونکہ آج ساحر کا نکاح تھا۔ ہر طرف افراتفری مچی تھی، سارے کام نمٹا کر سب لوگ تیار ہونے کے لیے جا چکے تھے۔ بیوٹیشین کو گھر پر بلایا گیا تھا۔ حریب کو تیار نہیں ہونا تھا، حیات کو یہ سب پسند نہیں تھا، اسی لیے ان دونوں کے علاوہ باقی ساری خواتین تیار ہو چکی تھی۔ حریب نے بس کل کی طرح ہیئر سٹائل بنوایا تھا، وہ بھی آئرہ کے کہنے پر، جبکہ حیات کا ہلکا پھلکا میک اپ نور نے کر دیا تھا، وہ بھی زبردستی سے بٹھا کر۔ کتنا ہی وقت ان سب کی تیاریوں میں گزر چکا تھا، اور تیار ہوتے ہی اب وہ شہر کے لیے نکلنے کا شور مچا رہے تھے۔ کسوا، اب بس بھی کر دو، وقت نکلا جا رہا ہے، آریان نے تیسری مرتبہ اسے چلنے کے لیے کہا۔ کسوا سے کہا، جو ساحر کو اپنے سامنے رکھ کر پتہ نہیں کن کن چیزوں سے اس کی نظر اتار رہی تھی۔ اف، تھوڑی دیر صبر کرے، دکھ نہیں رہا ابھی میں ضروری کام کر رہی ہوں؟ یہ آ کر بھی ہو سکتا ہے۔ آ کر کیسے ہوگا؟ اچھے سے نظر اتارو نا، ماشاءاللہ میرا لال کتنا پیارا لگ رہا ہے، کہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ اس نے پیار بھری نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے ساحر کو دیکھا اور پھر اسے اپنے کام میں لگ گئی۔ اس کی بات سن کر آریان صرف اپنا سر نفی میں ہلا کر رہ گیا اور ساحر کو دیکھنے لگا۔ اس نے کریم کلر کا پرنس کوٹ پہنا تھا، بالوں کا ہیئر سٹائل بنا کر جیل سے سیٹ کیا تھا، اور ہاتھ میں رولیکس کی گھڑی موجود تھی۔ اس کے چہرے پر آج ایک الگ ہی چمک دکھ رہی تھی۔ اس کا بیٹا آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، اور اس بات کا اس نے اعتراف بھی کیا تھا۔ بس اپنی پاگل بیوی کی طرح 25 منٹ سے کھڑا اس کی نظر نہیں اتار رہا تھا۔ کسوا، اب بس بھی کرو، فارینہ بیگم نے ان کے پاس آ کر کہا۔ دادی سائیں، جب تک اماں سائی کا یہ کام پورا نہیں ہو جاتا ہم نہیں جائیں گے، اس نے فارینہ بیگم کی طرف دیکھتے کہا، جبکہ اس کے کہنے پر کسوا کو اپنے بیٹے پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ ہائے میرے لال، بس نکلتے ہیں، ہو گیا میرا کام۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کسوا اسے باہر کی طرف لے جانے لگی، جبکہ اس کے ایسا کہنے پر آریان نے شکر بھرا سانس لیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ باہر کی طرف بھاگ رہی تھی، جب ہائی ہیل پہنے اس کے قدم لڑکھڑائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ذریعام اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سنبھال چکا تھا۔ تھینک یو لالا، نور بچہ، سب تمہارا باہر انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں بس جا رہی تھی، اس نے اپنا لہنگا درست کیا جب ذریعام کی نگاہ اس کے لائے ہوئے موجود ہائی ہیل پر گئی۔ اپنا لہنگا درست کر کے وہ باہر جانے لگی، جب ذریعام نے اس کا ہاتھ پکڑا۔
تم نے لہنگے کے ساتھ ہائی ہیلز کیوں پہنی ہیں؟ اف لالا، منع مت کیجیے گا، میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے شوق پورے کرنے دیں۔ آپ کی شادی پر بھی ٹھیک سے تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس نے منہ بنایا۔ کوئی بات نہیں، میرے ولیمے پر ٹھیک سے تیار ہو جانا۔ ابھی یہ اتارو۔ لالا پلیز۔ اس کا انداز منت بھرا تھا۔ نور، تم ابھی گرتے گرتے بچی ہو، جا کر اپنی یہ ہیل اتارو، جلدی سے چینج کر کے آؤ، اس کے ساتھ میں تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ زریام کے کہنے پر وہ منہ بناتی دوبارہ سے اندر جانے لگی۔ اسے اندر کی طرف جاتے دیکھ زریام خود بھی وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ واپس باہر بھاگ گئی تھی، لیکن اس بار قدم احتیاط سے اٹھائے، کہیں دوبارہ ہی نہ گر جائے۔ ہائے اللہ، سب مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے؟ اپنا لائٹ براؤن کوٹ پہن کر وہ پریشانی سے باہر بھاگا تھا، لیکن شکر تھا وہاں زریام موجود تھا۔ ان سب لڑکوں نے ایک جیسی ڈریسنگ کی تھی، وائٹ کلر کی قمیص شلوار پر لائٹ براؤن کوٹ۔ نہیں گئے تمہیں چھوڑ کر، تمہیں میرے سر پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ ایسے تو مت بولو لالا، میں آپ کے سر پر تو نہیں ہوں۔ شاہ میر، نہ اپنا دماغ چلاؤ نہ میرا کھاؤ، جاؤ جلدی سے حیات کو لے کر ابھی آؤ۔ وہ ابھی تک نہیں آئی، وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی، میں حریب کو لے کر آتا ہوں۔ اس کے کہنے پر شاہ میر نے شرارتی مسکراہٹ لیے سے دیکھا تھا۔ مجھے سب پتہ ہے حریب کو لے کر آنے کے بہانے کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں تو کھچڑی بھی نہیں مل رہی اور زریام شاہ پوری بریانی کھا رہے ہیں۔ اپنی بک بک کرتے ہوئے اس کی نظر زریام کے چہرے پر گئی، جو اس کی بات سن کر اپنے اشتعال کو قابو میں کیے کھڑا تھا۔ اس کے فیس ایکسپریشن دیکھ کر شاہ میر نے وہاں سے کھسکنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی تھی۔ حیات کو ڈھونڈتا وہ اس کے کمرے میں آیا، اور شاہ میر کی توقع کے مطابق وہ وہیں پر تھی۔ حیات، تم ادھر ہو؟ چلو جلدی سے، سب چلے گئے ہیں۔ شاہ میر نے اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا۔ اس وقت بلو کلر کی لانگ فراک پہنے، ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ عام دنوں کے حیات سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ بس آ رہی تھی، میرا جھمکا نہیں مل رہا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ تو اب مل گیا ہے؟ نہیں نا، وہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے شاہ میر کی طرف دیکھا، اس کے ایک کان میں گولڈن جھمکا تھا، جبکہ دوسرا کان خالی تھا۔ شاہ میر کی نظر بیٹ کے نیچے پر شاہ میر کی نظر بیٹ کے نیچے پڑی اس چیز پر گئی، جسے پہلی نظر میں دیکھتے وہ جان چکا تھا وہ حیات کا جھمکا ہے۔ اب تک وہ شاید حیات کو مل بھی جاتا، لیکن وہ کمرے میں ڈھونڈنے کی بجائے صرف ڈریسنگ اور الماری میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنا سارا سامان ایک طرف کر کے وہیں رکھا تھا۔ یہ جھمکا بھی تقریباً افراتفری میں ہی یہاں تک پہنچ گیا ہوگا۔ پہن کر اتنا زیور گہنا، تیز ہوا سے بچ کر رہنا، گر جائیں تو پھر نہ کہنا جھمکا گرا رے۔ خود سے گنگناتے اس نے بیڈ کے نیچے سے وہ جھمکا نکالا اور حیات کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس کے اس عمل سے وہ ایک دم بوکھلا چکی تھی، لیکن شاہ میر نے بنا اس کے تاثرات کی پرواہ کیے خود ہی نرمی سے اس کے کان میں جھمکا پہنا دیا۔ اب جلدی آؤ، اس نے ایک گہری نگاہ ڈال کر وہاں سے اس پر ایک گہری نگاہ ڈال کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ حیات نے اپنے تیز دھڑکتے دل کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اور دوپٹہ ٹھیک سے ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ فون پر بات کرتے وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ارادہ حریب کو بلانے کا تھا اور اسے دیکھنے کا بھی، کیونکہ صبح اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے باہر بھاگ چکی تھی، اور زریام نے اسے صبح سے نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتا وہ خود ہی باہر آ گئی تھی، اور اسے دیکھتے ہی زریام جیسے ساکت ہو چکا تھا۔ حریب کے پاس شادی کے لحاظ سے کوئی کپڑے موجود نہیں تھے، اسی لیے آئرہ نے اسے کہہ کر حریب کے لیے شادی کے لحاظ سے کپڑے منگوائے تھے۔ وہ اپنے اندازے کے مطابق اس کے لیے کوئی الگ الگ سائز کے کپڑے لایا تھا، کیونکہ اسے حریب کے کپڑوں کا سائز بھی معلوم نہیں تھا۔ اس وقت اس نے زریام کا لایا ہوا پنک کلر کا لہنگا پہنا تھا، جس پر گولڈن کام بھی ہوا تھا۔ یہ سوٹ حریب کے لیے تھوڑا سا ٹائٹ تھا، اور اس کے لہنگے کی یہ کرتی ٹائٹ ہونے کے باعث ضرورت سے زیادہ ہی دلکش نظارے پیش کر رہی تھی۔ کم از کم زریام کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ بات سن، یہ تو کیا اٹھا لایا ہے؟ اسے دیکھتے ہی حریب نے اس کے قریب آ کر، پہلی بار اس نے لہنگا پہنا تھا جس میں اسے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، یا تو اسے ہاتھ میں پکڑا کرو یا پھر پاؤں میں چھوڑ دو، اور جیسے ہی یہ جھنجھنا پاؤں میں اٹکے زمین کو سلامی پیش کر دو۔ حریب کا تو یہی کہنا تھا۔ تجھ سے بات کر رہی ہوں۔ اس نے زریام کا کندھا ہلایا، جو اس کے قریب آتے ہی چہرے کا رخ پھیر چکا تھا۔ کپڑے بدل کر آؤ، اس نے حریب کی طرف دیکھے بنا کہا، جس پر اس نے حیرت سے اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا، اور وہ وجہ ڈھونڈنا چاہی جس کی وجہ سے زریام اسے کپڑے بدلنے کا کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ بس کہا نا کپڑے بدل کر آؤ جلدی سے، بہت سوال پوچھتی ہو۔ باقی جو کپڑے لے کر آیا تھا ان میں سے کوئی بھی پہن لو اور اسے فوراً اتار دو۔ اس کے ڈانٹنے پر وہ منہ بسوڑتی ہوئی واپس کمرے میں چلی گئی۔ 5 سے 7 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس بار اس نے کریم کلر کا سوٹ پہنا تھا، جس پر ستاروں کا کام تھا۔ پہلے کی نسبت یہ سوٹ ذرا ڈھیلا تھا، اور کریم کلر اس کی کھلتی رنگت پر خوب جچ بھی رہا تھا۔
اسے دیکھتے ذریعہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ لڑکی بس ہر طرح سے اس کے جذبات جگا رہی تھی، جس سے وہ خود بھی انجان تھی۔ آ گئے تمہارے دلہے میاں، احاب نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ اس نے بھی اس وقت سفید شلوار قمیض پہنا تھا، بس اس کے کوٹ کا کلر چینج تھا۔ یہ بھی احاب صاحب کی ٹیکنیک تھی کہ کوٹ وہ الگ کلر کا پہنے گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہے۔ ویسے ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہا ہے۔ ماہیم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا جب اسے پھر سے احاب کی آواز سنائی دی۔ کان بند کر لو ماہیم، نور شاہ آ رہی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے مشورہ مفت دیا تھا، جس پر ماہیم اپنا سر نفی میں ہلا کر رہ گئی اور نور کمرے میں داخل ہوئی۔ ماہیم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم۔ اسے دیکھتے ہی نور کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اس وقت وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ ساحر اس کے اور اپنے لیے ایک ہی کلر کا ڈریس لایا تھا۔ اس وقت اس نے کریم کلر کا غرارہ پہنا تھا، جس پر گولڈن کام بھی ہوا تھا، اور جولری اور برائڈل میک اپ کے ساتھ ساتھ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم لڑکے والوں کے ساتھ ہو۔ لڑکی نیچے جاؤ، واپس اسے میں لے کر آؤں گا۔ احاب نے اسے گھورتے کہا تھا، جس پر وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ میں لڑکے والوں کی طرف سے آ چکی ہوں، اب مجھے والوں کی طرف جانا ہے، اور میں اپنی بہن کو لے کر جا رہی ہوں۔ ماہیم کا دوپٹہ درست کر کے وہ اسے نیچے کی جانب لے جانے لگی، جب احاب بھی ماہیم کے قریب آ کر دوسری سائڈ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی اکلوتی بہن کا نکاح تھا، جس میں اسے اپنے سارے ارمان پورے کرنے تھے۔ اس نے اپنے تیز تیز دھڑکتے دل پر قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس کی رندی آواز، آنسو بس آنکھوں سے گرنے ہی والے تھے، جنہیں وہ بمشکل ضبط کیے بیٹھی تھی۔ اس کی آواز رند چکی تھی، آنسو بس آنکھ سے گرنے والے تھے، جنہیں وہ بمشکل ضبط کیے بیٹھی تھی۔ بھیگی آواز کے ساتھ اس نے قبول ہے کہا، اور اس کی رضامندی سنتے ہی ساحر شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا یہیں پر شکرانے کے سجدے ادا کرنے بیٹھ جاتا۔ آخر آج اس کی محبت، اس کا عشق، اس کا جنون اس کے نام ہو چکا تھا۔ ماہیم بس یہ اس کی محرم بن چکی تھی۔ نکاح ہوتے ہی اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ پھولوں سے بنا پردہ ہٹایا اور اس کے اور ماہیم کے درمیان تھا۔ ماہیم کا چہرہ تھام کر نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اس حرکت پر ہر طرف شور مچ اٹھا تھا۔ کتنی دیر تک وہ اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا رہا، جب ان دونوں پر پھولوں کی پتیاں برسنا شروع ہو گئی تھی۔ ان پھول پھینکنے والوں میں جو سب سے زیادہ پھول پھینک رہا تھا وہ شامیر تھا، جو شاید اس طرح کر کے اپنی ایکسائٹمنٹ ظاہر کر رہا تھا۔ نکاح تک وہ بمشکل باہر کھڑی رہی تھی، لیکن نکاح ہوتے ہی وہ تیزی سے اندر آ گئی۔ سب اس وقت باہر موجود تھے، اس لیے گھر کے اندر کا حصہ پورا سنسان پڑا تھا۔ ویسے تو بڑا بول رہا تھا کہ اپن جیسی بھی ہے تیرا کو کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہیں ضرور ہوگا، اور میری یہ بات تمہیں جلدی سمجھ آ جائے گی۔ اسے ذریعام کی بات یاد آئی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ اس ماحول میں وہ خود کو بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنی دنیا سے نکل کر وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ یہاں جیسے لوگ موجود تھے، اسے ان کی طرح بولنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے کسی سے بھی بات کرتے اسے عجیب سی جھجک محسوس ہوتی تھی۔ پہلے یہ بات اتنی محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ پہلے وہ صرف حریب تھی، لیکن اب وہ حریب ذریعام تھی۔ اب اسے ذریعام کے نام سے جانا پہچانا جا رہا تھا، شاہ حویلی کی بہو کے طور پر متعارف کروایا جا رہا تھا، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنی وجہ سے وہ ان سب کو شرمندہ کروا دے گی۔ حریب، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے پیچھے سے آتی ذریعام کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تھا، جو اس کی باہر غیر موجودگی کو دیکھ کر اسے ڈھونڈتا ہوا اندر آیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس لوگ زیادہ تھے تو گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس نے نظر جھکا کر کہا، جبکہ ذریعام گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے اندر کا حال جان لے گا، اور شاید اسے اندازہ بھی ہو گیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ رہنا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ذریعام اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ جب اسے اپنے ہاتھ پر حریب کی سخت گرفت محسوس ہوئی، جیسے اسے ڈر ہو ذریعام اس کا ہاتھ چھوڑ دے گا، اس کے لب مسکرا اٹھے۔ اس کا انداز صحیح تھا، وہ بس اس ماحول میں خود کو اکیلا اور انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ ذریعام کو یقین تھا وہ اب ایسا محسوس نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اب اس کے ساتھ تھا۔ واش روم سے نکل کر اس نے چلتے چلتے اپنا لہنگا درست کیا، جب قدم ایک بار پھر سے لڑکھڑائے، اور اس بار وہ بچ گئی تھی۔ علی، جو اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا، اسے گرتے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا اور اسے کمر سے تھام کر گرنے سے بچا چکا تھا۔ تھینک یو، اسے سامنے دیکھتے ہی وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بنا علی بس اس کی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں خواب تھا یا وہم، یا پھر حقیقت، جھوٹ تھا یا سچ، لیکن وہ 35 سالہ بھرپور مرد اس کی مسکراہٹ پر دل ہار چکا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا آپ آئے ہیں، چلے میں آپ کو سب سے ملواتی ہوں۔ نور مرتضیٰ انکل مجھے سب سے ملوا چکے ہیں۔ لیکن میں نے تو نہیں ملوایا نا،
آپ سب کو بتانا آپ میرے دوست ہو اور میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، لیکن مجھے تو مرتضی انکل نے انوائٹ کیا ہے۔ اس کے کہنے پر نور نے منہ بنا کر اسے دیکھا تھا۔ مطلب آپ ان کے کہنے پر آئے ہیں؟ اس طرح کہتی وہ علی کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ نہیں آیا تو میں تمہارے کہنے پر ہوں، تو پھر میری ہی خاطر سب سے ملیے۔ اسے لے کر وہ باہر چلی تھی۔ اسے حیات کے پاس چھوڑ کر وہ باقی کے کام نمٹانے گیا تھا، لیکن کافی دیر تک وہ نظر نہیں آیا تو بے چین ہوتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگاہ وہاں کھڑے شاہ پر گئی، جو پلیٹ کے ساتھ ساتھ منہ بھی بھر کر کھڑا تھا۔ کھانا کھل چکا تھا اور سب اسی کام میں مصروف تھے۔ بس ایک وہی تھا جسے مہمانوں سے زیادہ اپنے کھانے کی پرواہ تھی، لیکن اب وہ اتنا نکما بھی نہیں تھا کہ آس پاس گزرتے ویٹرس کو اپنے پاس بلاتا، ان کے ہاتھ میں موجود ڈش سے اپنے لیے کھانا لیتا، اور پھر جس ٹیبل پر کھانا کم نظر آتا ہوتا اس ٹیبل پر رکھنے کا آرڈر دے دیتا تھا۔ بات سن، اسے اپنے قریب دیکھ کر شاہ میر جلدی سے منہ میں نوالا نگلا اور پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ بول بول، ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس نے پہلی اور آخری انگلی باہر نکالی اور راکنگ سٹائل میں ہاتھ نچاتے کہا تھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تمہارے سٹائل میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاتھ نیچے کر۔ اس کے گھورنے پر شاہ میر نے شرافت سے ہاتھ نیچے کیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ کون؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ تیرا بھائی؟ او اچھا، یوں کہو کہ تمہارے سیاں کہاں ہیں؟ کھانا کھلا رہے ہیں مہمانوں کو، اور تو خود یہاں کھا رہا ہے۔ میں نے خود سے دیکھا ہے کہ تو کم کھا رہا ہے، نظر زیادہ چلا رہا ہے۔ ہاں تو میرے بھائی کی شادی ہے اور میں اپنے لیے کچھ نہ کروں؟ شرم کر لے، کچھ تو لڑکیاں تاڑ رہا ہے تو تمہیں تاڑ لوں؟ اس نے شرارت سے کہنے پر حریب نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اپن بھابھی ہے تیری، شرم نہیں آ رہی ایسی بات کرتے ہوئے؟ ابھی تیرے بھائی کو بتاتی ہے۔ منہ پر ہاتھ پھیرتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اسے جاتے دیکھ کر شاہ میر کو زریام کے ہاتھ اپنی اچھی خاصی شامت ہوتی دکھ رہی تھی۔ اس لیے اسے روکنے کے لیے وہ جلدی جلدی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے، دانت پیستے ہوئے اس نے اپنے برابر بیٹھے ساحر سے کہا، جو اس کے یہاں بیٹھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، اور اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ چھڑوا بھی نہیں پا رہی تھی، جبکہ یہ سوچ کر الگ شرمندگی ہو رہی تھی اگر کوئی اسے ایسے دیکھ لیتا تو کیا سوچتا۔ چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو، شان بے نیازی سے کہتے اس نے اپنے لب ماہیم کے ہاتھ پر رکھے، جبکہ اس کے ایسا کرتے ہی وہ شرم سے سرخ ہوتی اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ ظاہر خان گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی ارد گرد دیکھ رہی تھی، جب اس کی نظر سامنے سے آتی نور پر پڑی۔ نور؟ نور پر پڑتے ہی ماہیم نے اسے پکارا تھا۔ نور پر نظر پڑتے ہی ماہیم نے اسے پکارا تھا، جس کے پکارنے پر اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں، مجھے بھی یہاں بیٹھنے سے الجھن ہو رہی ہے، اندر جانا ہے۔ نور کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی جو ظاہر کی قید میں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے تھے، اس لیے غور کرنے پر ہی پتہ چل رہا تھا کہ ظاہر نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے۔ ماہیم، سب مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، پلیز تم ماما سے کہو کہ مجھے کمرے میں جانا ہے۔ اچھا، میں فریدہ آنٹی سے پوچھ کر آتی ہوں۔ نیچے اتر کر وہ وہاں چلی گئی، جب ظاہر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اچھی بات ہے، تم اندر جاؤ، پھر میں بھی آتا ہوں۔ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ یہیں بیٹھے۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اس کی اگلی بات سن کر ماہیم کی نگاہیں پھر سے جھک چکی تھی۔ نکاح سے پہلے جو باتیں میں لفظوں میں کہا کرتا تھا، اب انہیں عمل کر کے دکھاؤں گا۔ یہ اپن کو چھیڑ رہا تھا، اس نے زریام کے پاس آتے ہی تیزی سے کہا۔ بالآخر اتنے لوگوں میں اتنی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ اسے مل ہی گیا تھا۔ اس کے کہنے پر زریام نے گھورتی نگاہوں سے شاہ میر کو دیکھا، جبکہ اس کا شاہ میر سر جھکائے کھڑا اسے ڈھٹائی سے مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس کا ارادہ حریب کو روکنے کا تھا، پھر زریام کو دیکھتے ہی اس کا ارادہ یہاں سے بھاگنے کا ہوا، لیکن پھر سوچا صفائی دے دی جائے، کہیں اس کا بھائی اسے غلط ہی نہ سمجھ لے۔ لالا قسم سے میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ آپ بتا، کیسا جھوٹا انسان ہے یہ؟ حریب نے اس کے جھوٹ پر صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ لڑکیاں تاڑ رہا تھا، آپ نے منع کیا تو کہنے لگا تمہیں تاڑ لوں؟ کچھ شرم ہے ابھی یا نہیں؟ بڑی محفل میں تم نے اپنی بھابھی سے اس طرح بات کی؟ حریب کی بات سنتے ہی اس نے سخت لہجے میں کہا، دل تو چاہا تھا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگائے، لیکن وہ یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ مطلب اکیلے میں کر سکتا ہوں؟ بھری محفل میں اعتراض ہے؟ بکواس بند کرو، جب دیکھو الٹی سیدھی حرکتیں رہ گئی ہیں تمہیں۔ سوری لالا، میں نے تو مذاق کیا تھا، اس نے ہلکی آواز میں معصومیت بھرے لہجے میں کہا، اور زریام کو اس وقت وہ دنیا کا سب سے معصوم شخص لگا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا چہرہ دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا، لیکن وہ بھی شاہ میر کا بھائی تھا، اسے اچھے سے جانتا بھی تھا۔ پہلے غلطی کرتے ہو اور پھر ہر بار سوری کرنے آ جاتے ہو، اس بار تمہاری یہ غلطی معاف نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں سزا ملے گی۔
اور تمہاری سزا یہ ہوگی تمہیں 2 مہینے کی پاکٹ منی نہیں ملے گی اب۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ حریب کا ہاتھ پکڑے سے لے کر جا چکا تھا، جبکہ شامیر کی حالت اس بات کو سن کر ایسی ہو چکی تھی جیسے ابھی وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ سب مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ باہر اب بس چند ہی لوگ بچے تھے جو جانے کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ گھر کے کچھ افراد بھی اب اندر بیٹھے اپنی کمر سیدھی کر رہے تھے۔ جب آریان اندر داخل ہوا، وہاں بیٹھے افراد میں سے ماہر نظر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اسے کافی دیر سے نہیں دکھا تھا۔ ماہر کہاں ہے؟ اس نے وہاں بیٹھے افراد سے پوچھا۔ اپنی بیگم سے پوچھیں، احان نے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتے کہا۔ کسوا، ماہر کہاں ہے؟ ماہر بھائی تو باہر گئے ہیں، کسوا آنٹی نے کہا تھا جب تک سارے مہمان نہیں چلے جاتے باہر ہی رہنا، اور جو لڑکی اچھی لگے آ کر مجھے بتانا، سریام کے ولیمے پر تمہارا بھی نکاح کر دوں گی۔ احاب نے مزے سے اس کی کارستانی بتائی تھی، جس پر آریان نے گھور کر اسے دیکھا۔ شاہ، آپ نے سنا نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جب ساحر اور میں نے ہر کام ساتھ کیے ہیں تو شادی بھی ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، زریام کا نکاح ہو گیا ہے، ساحر کا بھی ہو گیا ہے، بس میرا ماہر رہ گیا ہے بیچارہ، تو اس کے لیے تم نے اسے باہر لڑکیاں تاڑنے پر لگا دیا۔ نہیں نہیں شاہ، وہ تاڑ نہیں رہا، میں نے اسے کہا تھا بس دیکھنا۔ اس نے آریان کے لفظوں کو درست کیا تھا، جس پر وہ اپنا سر نفی میں ہلا کر دوبارہ سے باہر چلا گیا۔ نور اسے تھوڑی دیر پہلے کمرے میں لے کر آئی تھی اور 5 منٹ میں آنے کا کہہ کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، جو 10 منٹ میں بھی نہیں آئی تھی۔ اپنا دوپٹہ اتار کر اس نے اپنے بالوں میں لگی پن کو اتار کر اپنے بال کھولے اور الماری سے اپنے لیے سادہ لباس نکالنے لگی۔ اس نے ابھی تک نکاح والا جوڑا پہن رکھا تھا۔ کہاں تھی تم؟ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے چہرہ موڑ کر اس سمت دیکھا۔ اسے یہی لگا تھا نور ہوگی، لیکن ساحر کو دیکھ کر جیسے اس کے الفاظ دم توڑ چکے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے ساحر نے دروازہ لاک کیا، جس پر اسے مزید گھبراہٹ ہوئی تھی۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ تاکہ کوئی اندر نہ آئے۔ اس کے قریب آ کر ساحر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ دیکھیں، آپ جائیں، نور آ جائے گی۔ اب آیا ہوں تو منہ بنا میٹھا کیے کیسے چلا جاؤں؟ دیکھیں، مجھ سے فضول باتیں مت کریں، آپ جائے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ اگر ہاں تو جانے ساحر، میں تمہاری ان دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، مچاؤ شور۔ ساحر نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کے کان کے لوگ کو اپنے دانتوں میں لیا۔ اس کی اس حرکت پر ماہیم کانپ گئی تھی۔ پلیز جائیں، اس نے ہمت کر کے کہا، لیکن وہ بنا اس کی بات سنے اس کے چہرے اور گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا، جبکہ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے ماہیم سے کچھ کہنا مشکل ہو رہا تھا۔ پلیز جائیں۔ ساحر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جہاں وہ آنکھیں زور سے نیچے کھڑی تھی۔ جاؤں؟ ہاں، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ کہا، جس پر ہلکا سا مسکرا کر ساحر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کی اس حرکت پر ماہیم کی آنکھیں پوری طرح کھلی تھی۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو خود میں اتارتا وہ شاید اپنی سالوں کی پیاس مٹا رہا تھا۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر وہ بد مزاح ہوا تھا اور ماہیم کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا۔ ان پیار بھرے لمحوں میں اسے اس وقت باہر کھڑے شخص کی موجودگی بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ ہرگز دروازہ نہیں کھولتا اگر اسے نور کی آواز نہیں آتی۔ ماہیم، دروازہ کھولو۔ گہرے سانس لے کر ساحر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، جبکہ نور اسے یہاں دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ساحر لالا؟ نور بچہ، تم غلط وقت پر آئی ہو۔ اب آ گئی ہوں، مزید سے کہتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ساحر نے چہرے کا رخ ماہیم کی طرف موڑا، جو ابھی تک نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ مسکراتے کمرے سے چلا گیا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد سریام کا ولیمہ رکھا گیا اور جس کی جتنی ولیمے کی تیاری کرنی تھی وہ بس اسے 1 ہفتے میں کرنی تھی۔ گاؤں ان میں سے ایک بھی نہیں جا رہا تھا، کیونکہ شاپنگ کے لیے ان سب کو شہر واپس ہی آنا پڑتا تھا، اسی لیے سب تیاریاں مکمل کر کے ہی اب گاؤں جانے والے تھے، کیونکہ سریام کا ولیمہ گاؤں میں موجود بینکویٹ میں ہونا تھا۔ کچھ مہمان جو شادی کی وجہ سے دور سے آئے تھے وہ اس وقت وسیع کے گھر پر ہی رکے تھے۔ پورا گھر چڑیا گھر لگ رہا تھا اور اب تو کمرے بھی کم پڑ رہے تھے، اسی لیے سب لڑکوں کو جمع کر کے مرتضیٰ انہیں اپنے گھر لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ ساری لڑکیاں یہیں پر رہنے والی تھی۔ پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ زریام کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ تم مہیم سب مانگ لینا، بلکہ میں خود ہی اس سے کہہ دوں گا، کل میں تمہیں شاپنگ پر بھی لے جاؤں گا، تو جب تمہارے لیے کپڑے لے لیں گے۔ زریام کا ولیمہ اور یہاں رکنے کا ارادہ اچانک بنا تھا، ورنہ اگر پتہ ہوتا تو وہ سب اپنی تیاریاں کر کے آتے۔ اس وقت جو سوٹ حریب نے پہنا تھا وہ ایسا تو تھا نہیں کہ اس میں سویا جاتا، اور نہ ہی اسے ایسے کپڑے پہننے کی عادت تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے سادہ سے مردانہ قمیص شلوار پہنتی تھی۔
اپن پہلے لفظ کے استعمال میں ذریعام کی گھورتی نگاہوں کی وجہ سے اس نے اپنے الفاظ کو درست کیا۔ میرے کو گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرے کو چھوڑ کر جا رہا ہے؟ تم کہتی ہو تو نہیں جاؤں، تمہارے پاس اس کمرے میں رک جاتا ہوں۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر ذریعام نے نرمی سے اسے اپنے قریب کیا۔ اس بند کمرے میں بس ہم دونوں ہوں گے اور ہم دونوں کے درمیان پیار بھرے لمحات۔ اس کے کہنے پر حریب نے تیزی سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں تو جا۔ اس کے کہنے پر ذریعام کے لبوں پر تبسم بکھرا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ مرتضیٰ نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ یہیں رہے گا، اس کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، اسے اپنی بیوی کو ٹائم دینا چاہیے۔ وسیع مہمانوں کی وجہ سے یہی موجود تھا، ورنہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی جاتا۔ سب ایک ساتھ تھے اور ایسا کم ہی موقع میسر ہوتا تھا۔ باقی گھر کے بڑے بھی یہاں موجود تھے، لیکن باقی سب مرد حضرات جا رہے تھے اور ایسے میں سے پھر یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اور یہاں سے جانے کی دوسری وجہ بھی یہی تھی کہ اگر وہ یہاں موجود رہتا تو حریب اس کے پاس بیٹھی رہتی، لیکن اگر وہ یہاں سے چلا جاتا تو وہ باقی لوگوں سے ملتی اور ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتی۔ اس کے لبوں کو آزاد کر کے ذریعام نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلا گیا۔ سب لڑکیاں ایک ہی کمرے میں جمع تھیں، اس لیے ذریعام نے اسے بھی انہی کے پاس چھوڑا تھا۔ مرتضیٰ، عالم اور آریان سونے کے لیے کمروں میں جا چکے تھے، جبکہ باقی کی ینگ پارٹی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ تو ماہر لالا، کوئی لڑکی ملی آپ کو؟ آہان کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ کسوہ نے اسے کیا کہا ہے، تب سے وہ اسے چھیڑے جا رہا تھا۔ ساحر، ماہر اور ذریعام اس وقت صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ ایہاب، شامیر اور آہان نیچے کارپیٹ پر لیٹے ہوئے تھے۔ ٹیبل پر پیزے کے بچے ہوئے چند سلائس بھی موجود تھے جو ان لوگوں نے آرڈر کر کے منگوایا تھا۔ ساتھ ہی کولڈ ڈرنک رکھی تھی جو آہان ہر تھوڑی سی دیر کے بعد اپنے لبوں سے لگاتا اور پھر واپس اسے ٹیبل پر رکھ دیتا۔ بھائی تو اسے ایک بار ہی پی جانا، ذریعام نے تب کر کہا۔ آریان کی حرکت اسے غصہ دلا رہی تھی، جو ہر تھوڑی سی دیر کے بعد بوتل اٹھا کر ایک گھونٹ لیتا اور واپس رکھ دیتا۔ پینی تھی تو ساری ہی ایک ساتھ پی جاتا۔ ایک بار ہی پی جاؤں گا تو ساری ختم ہو جائے گی نا لالا؟ ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کر کے اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ تو ایک ایک گھونٹ پینے میں ختم نہیں ہوگی، دیر سے ہوگی۔ اسے جواب دے کر وہ دوبارہ ماہر کی جانب متوجہ ہوا اپنے سوال کا جواب دینے کے لیے۔ اماں سائی کا کہنا ہے کہ ساحر اور ذریعام کی شادی دیکھ کر میرا بھی شادی کا دل چاہ رہا ہے۔ انہوں نے یہ غم میرے چہرے پر پڑھا ہے، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میری ماں نے وہ غم کیسے پڑھ لیا جو مجھے ہے ہی نہیں۔ ماہر کی بات سن کر وہاں سب کے کہہ کے گونج اٹھے تھے، سوائے ساحر کے جو اپنی ہنسی روکے بیٹھا تھا۔ اپنی ماں پر ہنسنا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، لیکن شامیر اس جیسا نہیں تھا۔ وہ پورا گلا پھاڑ کر زور زور سے ہنس رہا تھا۔ کوئی جا کر انہیں یہ سمجھائے مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ ماہر لالا، میں نے سنا ہے جنہیں شادی کا شوق نہیں ہوتا وہ شادی کے بعد گندے ہو جاتے ہیں۔ شامیر، میں نے سنا ہے جنہیں شادی کا شوق ہوتا ہے وہ شادی کے بعد مزید گندے ہو جاتے ہیں۔ انہیں شادی کرنی ہی نہیں ہے تو سب ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے کرنی ہے تو کوئی میری کرواتا ہی نہیں ہے۔ شامیر، تم زرینہ سے شادی کر لو۔ ایہاب کے کہنے پر اس نے اپنے دماغ پر زور دے کر یاد کرنا چاہا کہ زرینہ کون ہے۔ کون زرینہ؟ ہمارے چوکیدار کی بیوی۔ اس کے کہنے پر شامیر نے منہ بنایا۔ وہی سب کی کہہ کے پھر سے گونج اٹھے تھے، جبکہ زرینہ کو یاد کرتے اس نے جھرجھری لی تھی۔ جہاں زرینہ کا شوہر ان کا چوکیدار تھا، وہیں اس کی بیوی زرینہ ان کے سامنے والے گھر میں کام کرتی تھی۔ وسیع نے انہیں ایک سرونٹ کوارٹر مہیا کر دیا تھا، اس لیے وہ لوگ اس کے گھر پر ہی رہتے تھے۔ اس وجہ سے سب نے زرینہ کو دیکھا تھا، جس کے دانت اتنے بڑے تھے کہ شامیر انہیں دیکھ کر سوچتا رہ جاتا کہ اس کا شوہر اسے کس طرح کرتا ہوگا۔ ایک بار یہ سوال اس نے آہن سے پوچھا تھا، جس کے جواب میں اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ تو کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا۔ کچھ شرم کر لو تم لوگ، وہ شادی شدہ ہے۔ اپنی طرف سے اس نے انہیں شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا ہوا، وہ اپنی 16 سال کی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اس بار ماہر نے اسے اپنی قیمتی مشورے سے نوازا تھا۔ جب گھر میں ہی اتنی پیاری لڑکیاں ہیں تو باہر کیوں دیکھو؟ اس کے کہتے ہی سمجھ تو سب گئے تھے کہ وہ حیات کی بات کر رہا ہے، لیکن ظاہر کسی نے نہیں کیا۔ شامیر، تجھے شرم نہیں آتی؟ نور بہن ہے تیری۔ آہان کے کہنے پر ایہاب نے او کو لمبا کھینچا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بے شرم انسان۔ نہیں نہیں، تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو۔ اچھا تو پھر مہم کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ آستینے پر چڑھا کر اس بار صاحب بھی میدان میں اترا تھا، جس پر وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ نہیں یار، مہیم اور نور بہنیں ہیں میری۔ اچھا تو مطلب حریب، مجھے تو شروع سے ہی تجھ پر شک تھا۔ ذریعام لالا، آپ بھی حد کرتے ہیں، مجھے کسی سے کچھ بات نہیں کرنی۔
جا رہا ہوں میں سونے کے لیے، جھنجھلاتے ہوئے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہاں پھر سے ایک قہقہ گونج اٹھا تھا۔ مہیم کے کمرے میں اس وقت وہ چاروں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ تینوں تو خاموش تھی، یہ شاید نور انہیں کچھ کہنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ مہیم تم بتاؤ، تمہاری آنکھیں اتنی خوبصورت کیسے ہیں؟ بھابھی آپ بتائیں، آپ خود اتنی خوبصورت کیسے ہیں؟ اور حیات تم بتاؤ، تم اتنا کم کیوں بولتی ہو؟ نور، اگر تم کسی کو بولنے کا موقع دو گی تو وہ ضرور بولے گا، مہیم کے مسکرا کر کہنے پر۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کچھ کہہ رہی، کچھ بھابھی آپ بتائیں، آپ کی اور ذریعہ لالا کی ملاقات کیسے ہوئی؟ اس بار اس کی بات کا رخ حریب کی جانب تھا۔ حیات اور مہیم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ جب سے کمرے میں آئی تھی خاموش بیٹھی تھی۔ اب اپن کا لفظ استعمال کرتے کرتے اس کی زبان رکی، اسے ذریعہ کے لفظ یاد آئے تھے۔ سب سے پہلے تم یہ اپن بولنا بند کرو گی۔ میں اس سے سڑک پر ملی تھی، میں اس کا بٹوا چرا رہی تھی اور اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اس کی کہانی سن رہی تھی۔ اس طرح کی ملاقات انہوں نے پہلی بار دیکھی تھی، اور حریب جو شروع سے ہی تھوڑا شرما رہی تھی، کچھ ہی دیر میں ان کے ساتھ گھل مل چکی تھی۔